نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز فجر کی 2 رکعتوں میں قلیل وقت کے باوجود میں نے جلدی جو 2 جگہ سے قرأت کی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے آتے ہی فوراً جو مضمون اس کے مطابق آیات ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو ان دونوں کا آغاز آپ نے دھیان کیا ہو تو ان لفظوں سے شروع ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا، آگے الی آخر۔ دوسری کا بھی شروع ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، پھر آگے الی آخر۔ دونوں کا آغاز ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے شروع کس لیے کیا کہ آج میری گفتگو کا عنوان عقائد و اعمال تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آمنوا کہتا ہے، پھر جہاں بھی ایک ساتھ پھر عاملوا الصالحات بھی کہتا ہے۔ تو یہ آمنوا کیا ہوا اور عاملوا الصالحات کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا بطور رسول اور پیغمبر، اس کے 2 شعبے ہیں۔ ایک شعبے کا نام ہے ایمان یعنی عقائد، اور دوسرے شعبے کا نام ہے اعمال یعنی اسلام۔ اگرچہ عام روزمرہ گفتگو میں ہم مومن اور مسلم ایک معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں، اور جائز بھی ہے کہ مومن اور مسلم ایک کوئی کہتے ہیں عام اظہار میں، اور کہنے کے حرج بھی کوئی نہیں، لیکن علمی اصطلاح میں ان دونوں میں فرق ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے عقائد درست ہوں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس کے اعمال درست ہوں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے افعال و اعمال درست ہوں لیکن عقائد درست نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے بندے کے عقائد درست ہوں مگر اعمال درست نہ ہوں۔ تو صحیح تو طریقہ اور صحیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول تو وہی ہے جس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی درست ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ عقائد جمع ہے عقیدہ کی۔ عقیدہ کا معنی ہے بظاہر گرا، گانٹھ، وہ 2 رسیوں کو یا 2 دھاگوں کو آپس میں گانٹھ دینا، تو وہ گانٹھ کی جو بن جاتی ہے ایک ڈوری کی موٹائی سی، جس کو ہم گانٹھ اور گنڈ کہتے ہیں، وہ ہے عقیدہ۔ چونکہ وہ ایک دونوں کو آپس میں مضبوط باندھ دیتی ہے تو یہ مناسبت ٹھہری۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کچھ ایسے باتیں، کچھ ایسی سوچیں، کچھ ایسے نظریے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان باتوں کو دل میں پختہ ترین یقین کے ساتھ بٹھا لو۔ یہ پختہ ترین یقین کے ان پر گویا گانٹھ باندھ لو۔ تو کچھ چیزیں ایسی جن کو پختہ فکر اور یقین کے ساتھ دل و دماغ میں بٹھا لینے کا نام، ان کو ان سے ذرا بار برابر نہیں ہلنا، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا توحید کہ اللہ ہے اور ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کی ذات بھی ہے اور اس کی صفتیں بھی ہیں اور اس کے تصرفات بھی ہیں، اور وہ وہی کرتا ہے، اس میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بے شمار رسول دنیا میں تشریف لائے،
جن سب پر ایمان لاتے ہیں ہم، اور خاص طور پر جن کا نام اس نے ذکر کیا ان پر بائی نیم ایمان لاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کی ہوئی، وہ مختلف ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ وہ فرشتے اور ملائکہ ہیں، ان پر ان کو ماننا یہ عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد پھر ایک دن اٹھنا ہے، آخرت ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر جزا اور سزا کا عمل ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کوئی کرنے کی شے نہیں ہے، یہ دل دماغ میں بٹھانے اور یقین کامل کے ساتھ بٹھا لینے کی نام ہے، اس کا نام عقیدہ ہے۔ تقدیر، اللہ نے لکھ دیا خیر و شر، اس کے مطابق، اس کے علم کے مطابق بات ہوگی، جو کچھ ہوگی اس کو پہلے سے ہر شے کا پتہ ہے، اس کا علم محیط ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا، آخرت، کتابیں اللہ کی، یہ اللہ نے 4 بڑی کتابیں اور بہت سارے صحائف نازل فرمائے، یہ عقیدہ ہے۔ پہلے انبیاء، ان کو ماننا عقیدہ ہے، رسولوں کو ماننا یہ عقیدہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک خیال کو آپ دل دماغ کے اندر یقین کامل کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو جان بھی لے تو آپ کہتے ہیں میں جان دے دوں گا مگر اس عقیدے سوچ فکر کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اس پر گانٹھ ڈال لی ہے۔ اور جتنی وہ مضبوطی سے گانٹھ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں کچھ عقائد دیے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں ایمان مفصل میں اور ایمان مجمل میں، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری آسانی کے لیے ان کو اکٹھا جمع کر دیا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ مجمل میں نے مختصر، میں بتاؤں گا آپ کو، آج تک نہیں کسی نے بتایا کہ مجمل کیوں ہے۔ مجمل میں نے مختصر، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، آپ نے اجمال سے کام لیا، تفصیل نہیں بیان کی۔ آمنت باللہ، میں نے اللہ سے پر میں ایمان لایا، میں نے اس کو عقیدہ دل و دماغ میں بٹھا لیا کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ کما ہوا باسمائہ، جس طرح کہ اس کے سارے نام ہیں، وہ صفات اور صفتیں، ان ساری صفتوں اور ناموں کی تفصیل نہیں بتائی کہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر تک یہ ساری 99 نام اور صفتیں تفصیل آپ نے بیان نہیں کی، اور تمام اس کے نام بھی آپ نے ذکر نہیں کیے۔ بس میں نے اس کو ماننا، اللہ کو، اس کے سارے ناموں اور صفتوں سمیت۔ مجمل ہو گیا، مختصر ہو گیا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، مجمل ہو گیا، اور سارے اس کے احکام جو سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام میں نے قبول کر لیے، اور قبول بھی ایسے نہیں کیے رسمی طور پر، بلکہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آگے سمجھ کہ یہ مجمل کیوں ہوا، مختصر کیوں ہوا۔ اور مفصل میں چونکہ ذرا 100% تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ذرا مجمل کی بنسبت تفصیل ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں ایمان مفصل۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر، و کتبہ، اور تمام اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، والقدر خیرہ، والیوم الاخر، اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر کہ خیر و شر جو ہے تقدیر کا وہ سب اسی کے دست قدرت میں ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، یعنی جزا و سزا پر، جنت دوزخ پر،
ایمان لایا. تو اس میں ذرا تفصیل سے بات کر دی نا علیحدہ علیہ سب چیزوں کی، تو اس لیے اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. تو ان میں جو کچھ بیان ہوا یہ چیدہ چیدہ عقیدے ہیں. چیدہ چیدہ کیوں رہا کہ سارے کے سارے یہی نہیں ہیں، بلکہ یہ چیدہ چیدہ ہیں، ان کے علاوہ بھی عقیدے ہیں. کہ رسولوں کو ماننا رسولوں کی شانوں سمیت، کتابوں کو ماننا کتابوں کی پوری عبارتوں سمیت اور ان کے مفہومات سمیت. نہیں، اس کی آگے یہ بھی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو ماننا، اب اس میں تفصیل تو نہیں آئی، اللہ کو ماننا لیکن قدیر نہیں ماننا اور ہمیشہ سے علیم نہیں ماننا، بلکہ جب کوئی کام کرے اس وقت بندے اللہ کو علم ہو جاتا ہے، جس طرح کسی نے لکھا کتاب میں آپ جانتے ہیں. تو یہ اس نے عقیدہ توحید کو غلط کر دی. تو معلوم ہوا کہ یہ ہیں عقائد، اور ان کو دل و دماغ میں بٹھا لینے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ کتابوں کو الف سے لے کر یہ تک ماننا. حتیٰ کہ اگر ان ساری باتوں کو مانے اور صرف الف لام میم کو قرآن نہ مانے تو سب پر پانی پھر گیا. یہ اتنی اہمیت ہے اس کے عقیدے کی، اتنی اہمیت ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اور کسی کا نام لوں گا تو اب نہیں مانیں گے. مرزائی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس نے اپنی مسجدیں بھی بنائی تھیں، سب کچھ کیا، اور دنیا بھر میں ان کے مشن کام کر رہے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. وہ تو اتنے مہربان ہیں کہ کوئی غریب راہ حق پر آئے، ہدایت کے راستے پر آئے، جس کو وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں تو اس کو رشتہ بھی دینے کو تیار ہیں، کاروبار بھی کروا دیں گے، دین کے لیے قربانی کرتے ہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا. کیوں؟ معلوم ہوا کہ عقیدہ درست نہیں. عقیدے کی اتنی اہمیت ہے. اب اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں کرنے یا نہ کرنے کی ہیں، اور رسول اللہ نے بتائیں. یہ دل و دماغ میں بٹھا لینے کی یقین کام، یہ ہے عقیدے. اور کچھ کرنے نہ کرنے کی چیزیں ان کو اعمال کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی کو سمجھ آئے گی جو غور سے سنے گا جاگے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اعمال کچھ کرنے نہ کرنے کے کیا ہیں. نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، کام ہے. روزہ رکھنا ایک کام ہے. زکوٰۃ دینا، مال میں سے حصہ نکال کر کام ہے. حج کرنا کام ہے. جہاد کرنا کام ہے. ماں باپ کی خدمت کام ہے. تلاوت کرنا کام ہے. سب کچھ نہ کرنے کی ہے. شراب نہ پینا، سود نہ کھانا، زنا نہ کرنا، کسی کو ستانا نہ، کسی پر ظلم نہ کرنا، وعلیٰ حاصل قیاس. تو جو کرنے نہ کرنے کے افعال ہیں ان کو اعمال کہا جاتا ہے. اعمال اگر درست ہوں تو عقیدہ درست نہ ہو تو اس کو لغوی لحاظ سے مسلم تو کہا جا سکتا ہے لیکن مومن نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بدوؤں کو جب وہ حضور کی خدمت میں آئے، یہ فضا دیکھ کر کے سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے، نمازیں وغیرہ پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے. آ کر حضور پر الٹا احسان دھرنے لگے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن بن گئے، ایمان لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو آئے محمود تیری بارگاہ میں اور بول لے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل، تو کہہ دے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی فرما بردار مطیع ہو گئے، مغلوب ہو گئے. الاسلام سرنیادن، اطاعت کردن، فرما برداری کرنا، کہ ہم نے آپ کی بڑائی کو مان لیا ہے، ہم مغلوب ہو گئے ہیں، سر تسلیم خام کر دیا ہے، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل ابھی نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ ایسی صورت ہو سکتی کہ بندہ ایماندار نہ ہوا ہو اور مسلم ہو گیا ہو. اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن ہو لیکن اطاعت گزار نہ ہو،
فرمانبردار نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن عقیدہ پکا رکھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم ہیں اور یہ سچے، اور میں بڑا بیکار آدمی ہوں، نائل ہوں، غافل ہوں، نفس کا غلام ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ تو اب دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا کہ عقائد یہ ہیں اور اعمال یہ ہیں۔ اصل کامیاب تو جس کی دونوں کی درستی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمانی کے لیے جنتیں تیار ہیں۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، جو ایماندار کامل ہوئے اور ایمان صالح والے ہوئے، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گی کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوں گے، لوگ نیچے بیٹھ کر غلاموں کی طرح ان کو سنتے ہوں گے، مر جائیں گے تو ان کو دعائیں دیں گے۔ دیکھو داتا صاحب کی بیوی بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں تھے، لیکن داتا صاحب کا نام کس طرح روشن ہے۔ لوگ باپوں کا نام بھول گئے، باپ کی قبر پر کوئی نہیں لوریے جاتے، داتا کے مزار پر جاتے ہیں۔ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی کیونکہ ان کے ایمان کامل تھے، اعمال صالح تھے۔ تو ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں، پھر تو ہو گئی بھائی نور نلا نور۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو اور اعمال صالح نہ ہوں، جس طرح آج کل کے ہمارے سنی بھائیوں کے اکثر کے کہ عقیدے تو درست ہیں لیکن عمل کو نہیں۔ ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، عمل اچھے نہ ہو، لیکن عقیدہ ہی غلط ہو تو معاف کرنا، ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ عقیدے درست نہ ہو تو کافر کہا جاتا ہے، اعمال درست نہ ہو تو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسق بھی برا ہے لیکن کافر سے کم برا ہے، اور کافر بھی برا ہے لیکن فاسق سے زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی اور عقائد کی مثال بیج کی ہے، اور اعمال کی مثال برگ و بار کی ہے، درخت کے پھول پتے وغیرہ ٹہنیاں۔ تو پھول پتے ٹہنیاں نہیں ہو سکتے جب تک بیج نہ ہو، لیکن بیج پھول پتے ٹہنیوں کے بغیر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ چنے کا بیج ہے، یا یہ شیشم کے درخت کا بیج ہے، یا یہ جناب فلاں پودے کا بیج ہے، سیب کا بیج ہے۔ تو بیج میں سے چیزیں نکل آتی ہیں اگر اس کو مناسب نشو و نما ملے گی تو وہ بیج ہے، یہ اس کے برگ و بار ہیں۔ تو جس طرح برگ و بار بیج کے بغیر نہیں ہوتے، بیج برگ و بار پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایمان ہو اور اعمال صالح نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اعمال صالح ہو لیکن بیج ہی نہ ہو تو وہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا۔ وہ اس کے جس طرح قرآن کریم میں فرمایا نا کہ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو اس طرح کر دیں گے جس طرح تیز آندھی میں ذرات اڑتے ہیں، ضائع ہو جائیں گے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، قرآن کریم میں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، کیوں؟ عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایمان اگر ہوگا اور اعمال صالح نہ ہوں گے تو اخیر جنت میں چلا جائے گا، چاہے کروڑوں اربوں سال دوزخ میں جل کر جائے، اللہ پناہ دے۔ وہ بڑی سزا ہے، یہ اس کو آسانی سے نہیں لینا، کوئی بات نہیں، جنت میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم آخر جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن تم تو ایک لمحہ نہیں آگ کا برداشت کر سکتے۔ اگر تمہیں کروڑوں برس کی سزا ملے پھر اس کے بعد کبھی جنت میں آؤ تو یہ جو اتنی عرصہ کی سزا ہوگی وہ معمولی بات ہے۔ اس وجہ سے
کامیابی تو وہی ہے کہ ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برے عمل کرتا ہے لیکن ایمان ٹھیک ہے، عقیدے بالکل 100% ٹھیک ہیں، تو مار کھا کر بھی یا اللہ رحمت فرمائے تو رحمت کے ساتھ، یا نبی شفاعت فرمائے تو شفاعت کے ساتھ، شہیدوں کی شفاعت کے ساتھ، تھوڑے بہت گناہ ہوں تو کسی نہ کسی طریقے سے جلدی بھی جنت میں جا سکتا ہے. لیکن اگر اعمال صالح نہ ہوں تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر جنت میں کبھی نہیں جائے گا، ابداً ابدا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ہاں جس طرح یہاں فرق ہوگا جنت میں، جو ایمان اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے آگے جنت میں انہوں میں فرق ضرور ہوگا. کیوں؟ کہ جس نے بہت زیادہ اچھے اعمال کیے، ایک بھی گناہ نہیں کیا، انبیاء کی طرح، ان کے مقام و مراتب جنت میں علیین تک بلند ہوں گے. اور پھر نیچے درجہ بدرجہ صدیقوں کے، شہداء کے، صالحین کے، اولیاء کے، ہمارے تمہارے عام مسلمانوں کے درجوں میں فرق ہوگا، تفاوت ہوگا. یعنی سارے جس طرح جنت میں سارے ایماندار ایک ہی سٹیج پر نہیں ہوں گے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ بطور خادم انبیاء کے ساتھ ہمیں ملا دے. اس طرح کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ان کی راہ پر پوری کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں وہ جو یہ درود پڑھے میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے گا. تو یہ تو کرم ہوا نا. لیکن بہرحال بادشاہ ہے، خادم ہے، سپاہی ہے، چاہے اسی سڑک پر روڈ پر ہی جا رہا ہو جس پر بادشاہ جا رہا ہو، اسی محل میں رہتا ہو جس میں بادشاہ رہتا ہو، لیکن نان بھائی ہے، خادم ہے، بادشاہ ہے. تو بہرحال اسی طرح دوزخ میں بھی فرق ہوگا. ایک ایسا کافر جو کافر تھا مگر عادل تھا، سخی تھا نوشیروان کی طرح، تو اس کی سزا دوزخ میں تو رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے دوسروں کی بنسبت کافی کم ہو. اور ایک کافر بھی تھا اور ظالم بھی تھا اور کنجوس بھی تھا، تو اس کافر کی سزا اس کی بنسبت زیادہ سخت ہوگی، مگر ہوں گے یہ دونوں ہی دوزخ میں. میرے خیال اب آپ کو سمجھ آ گیا فرق اچھی طرح. تو یہ ہے عقائد و اعمال، اور ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن عقائد کی اہمیت اعمال سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بالآخر نجات کا ذریعہ ہے. اور اعمال کی بھی اہمیت ہے، لیکن دوزخ سے نکال نہیں سکیں گے. البتہ دوزخ میں ان کے عذاب میں کچھ کمی بیشی کا فرق ضرور ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر اس پیچیدہ مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.